السلام علیکم ویورز، دس از یور ہوسٹ سعد اللہ اینڈ یو آر واچنگ چٹ چیٹ وتھ JSS. ناظرین، آج کے ہمارے مہمان بہت ہی محترم اور ہمارے لیے بہت ہی خاص چیئر پرسن آف ڈپارٹمنٹ آف سوشیالوجی ڈاکٹر محمد شعیب صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک سر، بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. یو ویلکم سر. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار بینگ آن چٹ چیٹ وتھ JSS. تو سر بیفور اسٹارٹنگ اوور کویشچنس میں پہلے آڈینس سے میں چاہتا ہوں کہ آپ آڈینس کو بتا دیجیے کہ سوشیالوجی ایکچولی چیز کیا ہے. آف کورس ہم نے اس یہاں پہ سوشل ایشوز کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، تو جن پرسنس کو جن ویورس کو نہیں پتہ کہ سوشیالوجی چیز کیا، آپ کائنڈلی ذرا ان کو بتا دیجیے. سوشیولوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو سوشل سائنس کی ڈومین میں آتا ہے، سوشل سائنسز کی ڈومین میں. اس سبجیکٹ میں ہم لوگ موسٹلی جو سوشل لائف ہوتی ہے، گروپ لائف کہہ لیں، کمیونٹی ہے، سوسائٹی ہے، اس کے جو سوشل پرابلمز ہوتے ہیں جو لوگ کریٹ کرتے ہیں، لوگوں کو نیگیٹو افیکٹ کرتے ہیں میجورٹی کو، اور وہ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں اور حل کر بھی سکتے ہیں، تو یہ بیسیکلی اس کو ڈیل کرتی ہے. تو جو انڈیویجول کی پوری ایک لائف ہوتی ہے نا، اس کے ہر اسپیکٹ کو، اس کی فیملی کو اسٹڈی کریں گے تو سوشیولوجی آف فیملی اینڈ میرج بن جائے گا. ان چلڈرن کو کریں گے تو وہ ایک ڈومین بن جائے گی. ایجنگ کو، اولڈ پیپل کے بارے میں ہم بات کریں گے تو وہ ایک بن جائے گی. کرائم کو کریں گے تو وہ کرمنالوجی. تو یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو لوگوں کی کمپلیٹ لائف کو اسٹڈی کرتا ہے. آل دو کہ اتنا زیادہ یہ ایڈوانس نہیں ہے جیسے فزکس، کیمسٹری یا بایو جو ایک اپنے پیک پہ پہنچ چکے ہیں. تو یہ کیونکہ کلچر ویری کرتا ہے، ویلیوز ویری کرتی ہیں، نامز ویری کرتی ہیں ایریا ٹو ایریا، تو اس کو پروسیس ہونے کے اندر کافی زیادہ ٹائم لگ رہا ہے. اور اس کا ٹرو اسپرٹ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ اگر اس کو ٹرو اسپرٹ میں لیں تو پاکستان میں جیسے سوشل پرابلم جو باقی ورلڈ میں ہیں وہ اتنے زیادہ نہ ہوں، لیکن اس کے اندر ابھی تک جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے. اور یہ ابھی کہہ لیں کہ ایک انیشیل لیول پہ ہمارے پاس جو ہے وہ پاکستان کی کافی یونیورسٹیز میں یہ سبجیکٹ آفر ہوتا ہے. پرائیویٹس اس کو کوئی بھی نہیں کر سکتا، آلدو کہ انٹرمیڈیٹ یا بیچلر لیول پہ میں بھی ہو، لیکن ماسٹر یا ایم فل یا PhD جو ہے وہ یہ پرائیویٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر ہم لوگ فیلڈ ورک اور جو پریکٹیکل سم ٹائم کچھ ہوتے ہیں، ابھی کیپ اسٹون پروجیکٹ ہے یا فیلڈ ایکسپیرینسز یا انٹرنشپ ہے، تو اس وجہ سے اس کی کافی زیادہ امپورٹنس ہر سوسائٹی میں ہے. اور پاکستان کے اندر تو یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کی کافی زیادہ جابز ہیں. باقی کوئی سبجیکٹ ہیں جن کی جاب سیچوریٹ ہو چکی ہیں، لیکن سوشیولوجی کی ابھی بھی بے شمار جابز ہیں. یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، میڈیکل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، ویمن ڈیولپمنٹ ہے، گریپ جینڈر ریفارم ایکشن پلان ہے، انوائرمنٹ کے اندر اس کی جابز ہیں، وپڈا کے اندر اس کی جابز ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جن کو ہم NGOs بولتے ہیں، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، یا INGOs انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، یہ سیو دی چلڈرن ہے، USAID ہے، یونیسیف ہے، UNHCR ہے جو ریفیوجیز کے اوپر کام کرتی ہے. تو ہمارے پاکستان میں کافی زیادہ ڈونرز اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارے جتنے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں میجورٹی ایڈجسٹ ہو جاتے. پھر اس سبجیکٹ کی ایک اور بیوٹی یہ ہے کہ اگر جیسے گجرات یونیورسٹی میں لوگ زیادہ پریفر کرتے اسٹوڈنٹ جو بزنس اور IT کی ڈگری کے اندر جو ہے وہ جانا، تو آئی ہوپ کہ اگر کوئی سوشیولوجی کی ڈگری کرے اور پاکستان سے باہر جانا چاہے تو مور دین 15 کورسز کے اندر وہ ایڈمیشن لے سکتا ہے. IT کا جائے گا تو وہ ڈائریکٹ IT SC یا جو ان کے اندر جائے گا. بزنس کا ہے تو وہ اس فیلڈ میں، یا کامرس کا. تو سوشیولوجی کی آگے جو سب فیلڈز ہوتی ہیں نا اس میں اپارچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ یورپ کے اندر پبلک ہیلتھ میں ماسٹر کر رہے ہیں، ادھر ہی وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. ہیومن رائٹ میں کر رہے ہیں، پیس اینڈ ریزیلینس میں کر رہے ہیں، تو اینتھروپولوجی ہے، سوشل ورک میں بھی کر سکتے ہیں. تو ادھر ہمارے اسٹوڈنٹ کو باہر جانے کے چانسز کافی زیادہ ملتے ہیں جو سوشیولوجی کے. یہ ایک وہ جو واحد چیز ہے باہر جانے والی جو ہماری ویورس کو نہیں تھا پتہ، خاص کر کے جو یوتھ ہے وہی آج کل باہر جانا چاہتی ہے. تو یہ ان کے لیے ایک کافی بڑی انفارمیشن ہے کہ آپ اس سبجیکٹ کے تھرو آگے آپ کے لیے باہر جانے میں آسانیاں ہوں گی. اوکے سر، اپنے ہم کویشچنس کی طرف آتے ہیں پراپرلی. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ ہیومن بیہیویئر کو اس کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں، سوسائٹی کے بارے میں، سوشل ایشوز کے بارے میں. تو آج کل جو پاکستان کا سب سے مین سوشل ایشو چل رہا ہے جو آج کل ٹرینڈ پہ ہے، چائلڈ ابیوز وغیرہ، ریپ، اور جو ابھی یہ ریسنٹلی کیس ہوا، سر آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اور اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ، جو اسٹوڈنٹس کا بیہیویئر اور جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، بیسیکلی جب ہم کامن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر دیکھیں نا، پہلے تو یہ ہے کہ یہ بڑا ایک ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے، اس کے اوپر بے شمار اسپیکٹ آ چکے. کوئی کہتا ہے کہ جی یہ انسیڈنس ہوا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہوا ہے، کوئی کہتا ہے اس پارٹی نے یہ کرا دیا، اس نے وہ کرا دیا. پھر اسٹوڈنٹ بھی ایک ٹائپ آف انجوائمنٹ روڈ کے اوپر آئے، پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بھی اپنا کو
اس کو قابو شابو کرنے کی باتیں تو کی ہیں، آلدو کہ اس میں پاکستان کی سوسائٹی افیکٹ ہوئی ہے، چاہے وہ انسیڈنس ہوا یا نہیں ہوا. جنیرک کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں گے تو ہمارے جتنے نامز یا کسٹم یا ویلیوز یا ٹریڈیشنز ہیں نا، تو یہ میجورٹی پیٹریارکل سوسائٹی سے ڈیولپ ہوتی آ رہی ہیں. اب اچانک مشرف دور آیا، ہمارے پاس سب کے پاس موبائل آ گئے. اب موبائل کو یوز کیسے کرنا، اس کے پازیٹیو نیگیٹو چیزوں کا زیادہ پتہ نہیں ہے. پھر کرتے جائیں تو میڈیا کا ایکسپوئر زیادہ آنا شروع ہو گیا. تو ود دی پیسج آف ٹائم لوگوں کے پاس اویئرنیس زیادہ ہوتی جا رہی ہے. منیمم ٹائم پیریڈ میں لوگ کوئک جو ہے وہ ڈیسیژن کر رہا ہے. جیسے ایک میں موسٹلی کلاس میں بھی اگزامپل دیتا ہوتا کہ گجرات کے اندر ڈائیورس ریٹ بہت زیادہ ہے باقی ڈسٹرکٹ کی نسبت. وائے؟ کیونکہ یہاں پہ جو سوشل انٹریکشن ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کا، ہسبینڈ باہر چلا جاتا ہے، وائف ادھر رہتی ہے، اس سوشل انٹریکشن کی انٹینسٹی، فریکوینسی، ڈیوریشن اور فوکس جو ہے وہ منیمائز ہو جاتا ہے. تو پھر جب یہ گیپ آتا ہے تو فیملی میں پھر دراڑیں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں رشتوں کے اندر. پھر یہ ڈائیورس کھلا، پھر بچوں کے مسئلے، پھر وہ بچے آگے ان کی کیئر کیسے ہونی ہے، ان کے پھر آگے پیئر کا کیسے انفلوئنس ہوگا، پھر وہ ڈیلینکوینسی اور چائلڈ لیبر اور وہ ان چیزوں میں. تو یہ والی چیزیں کوئی سنگل فیکٹر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے پیچھے ہے. اس میں میڈیا کا بھی رول ہے، اس میں سوشل میڈیا کا کافی آتا ہے. جو ہماری بیسیکلی جو یوتھ ہے یہ ریڈیکلائز ہو چکی ہے کہ ایک چیز کے پیچھے لگا دیں تو لگ جائیں گے، پھر ادھر لگا دیں تو ادھر لگ جائیں گے. تو بیسیکلی جو ایجوکیشن سسٹم ہمارا ہے اس کے اندر بھی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جیسے پہلے مورل ڈیولپمنٹ پہ کلاسز کے اندر ٹیچر زیادہ فوکس کرتا تھا، اب ٹارگیٹ اورینٹڈ زیادہ ہوتا جا رہا. پہلے زیادہ تر جو کلاسز ہوتی تھی ٹیچر سینٹرڈ ہوتی تھی، الدو کہ اس کو تو چینج کر کے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ آ گیا کہ ڈسکشن کرے اور وہ چیزیں کریں. تو ریڈیکلائزیشن آف یوتھ بیسیکلی جو ہے وہ کہہ سکتے کہ وہ اس انسیڈنس کے جو ہے وہ پیچھے ہے. پھر دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو لوگ پہلے اباؤٹ کوئی 10 to 20 ایئرز بیفور کی بات کریں تو ینگ لوگ اتنے اگریسو نہیں ہوتے تھے. اگر کوئی چھوٹا موٹا انسیڈنس ہو جاتا ہے اٹس اوکے. لیکن جب ایڈوکیسی کی بات آ جائے، اویئرنیس کی بات آ جائے، یا ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے یہ رائٹس ہیں، تو سم ٹائم ایک آدھ کا رائٹ افیکٹ ہو تو وہ لوگ پھر ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں. اچھا پھر جب وہ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں تو ہماری دوسری چیزیں ان کے ساتھ پروگریس نہیں کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جو بیسیکلی گیپ آتا ہے نا، اس گیپ کو ہم لوگ کلچرل لیگ بولتے ہیں. تو کلچرل لیگ کی وجہ سے سم ٹائم ایسے انسیڈنسز ہوتے ہیں. آلدو کہ اگر میری بھی بیٹی ہو اور اس کے ساتھ ایسا ہو تو میں بھی ایسا ہی بیہیو کروں گا کیونکہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے. لیکن سم ٹائم جب مس انفارمیشن کی بات آ جاتی ہے تو لوگ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے، وہ میں موسٹلی سم ٹائم ٹویٹر دیکھتا نا رات کو، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ صبح کے دن پتہ نہیں کیا بن جائے گا اچانک. اس میں فیک ٹائپ آف انفارمیشن، فیک آئی ڈیز ہیں. سم ٹائم زیادہ تر میں نے دیکھتا بھی ہوں کچھ انڈین کبھی فلیگ لگا ہوتا ہے، کبھی وہ اتر جاتا ہے. تو یہ چیزیں جب آتی ہیں نا تو پھر ہمارے پاس لوگوں کو ڈائریکشن دینے کے لیے وہ سورسز کم ہیں. آلدو کہ آلریڈی موجود ہیں، ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ بڑا اچھا ہے، ایجنسیز ہیں ہمارے پاس پیرول پروبیشن ہے، اور جو انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ایویڈنس جو فرینزک جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، آلدو کہ یہ کافی اچھا کام کر رہی ہیں. لیکن جب 1000 کی 2000 کی گیدرنگ ہو جائے، 3000 کی ہو جائے، تو پھر اس موب کو کنٹرول کرنے کے لیے نا کافی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے پھر جیسے دیکھا کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو بند کر دیا گیا، ٹرانسپورٹ کیسے اور وہ چیزیں ساری. تو الدو کے لوگ جب موب کی طرف جاتے ہیں نا تو پھر اور ایشوز جو ہے. اب دیکھیں کہ ایک اگر انسیڈنس ہوا تو آئیڈیل یہ تھا کہ پولیس کو رپورٹ کرتے، وہ اس کو اریسٹ کرتی، اس کے وٹنس وہاں پہ کورٹ میں پیش کر دیتے، اس کو سزا ہوتی تاکہ آئندہ کوئی بھی نہ کرتا. اب ریزسٹنس جب آئی ہے تو کتنی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، کتنا اکنامک لاس ہے، بزنس لاس ہے، ہیومن لائف ایون میں نے سنا ہے میڈیا پہ کہ کچھ جو ہے وہ کیجولیٹیز ہوئی ہیں، فزیکل انجریز ہوئی ہیں، ٹرانسپورٹ بند رہی ہے، پیشنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ سکے ہیں. تو اس طریقے کا بے شمار اسپیکٹ جو ہے نا اس سے نیگیٹو افیکٹ ہوا ہے. بالکل. بس تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت اچھی طرح سے اس چیز کو کور کیا، اور آئی ہوپ کہ ہماری آڈینس کو بھی یہ چیز انڈرسٹینڈ، وہ بھی یہ چیز آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے. لیکن سر میرا یہاں پہ ایک کویشچن ہے کہ جیسے جو یہ کیس ہوا اس کے بعد سے جو اسٹوڈنٹس کو اریسٹ کرنے کا جو یہ چکر تھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ جو بھی میں نے لائک لاسٹ فیو ڈیز اگو میں نے یہ خبر سنی بھی تھی، اور میں بھی ظاہری بات ہے میں بھی ینگ لڑکا ہوں، آئی ایم آلسو پارٹ آف یوتھ. تو مجھے بھی جو ہے نا یہ اگریسو ہوا تھا آف کورس میں، بٹ ظاہری بات ہے مجھے میرے پیرنٹس نے بولا تھا کہ باہر نہیں جانا، اور ہر جگہ یہی خبریں آ رہی تھی کہ جو اسٹوڈنٹس جو لگ رہے ہیں پولیس والوں کو، وہ ان کو اریسٹ کر رہی ہیں. تو یہ سر آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ایز اے سوشولوجسٹ اگر میں اس انسیڈنس کو دیکھوں گا نا
پھر روڈ کے اوپر چاہے اسٹوڈنٹ ہو, چاہے ٹیچر ہو, چاہے بزنس مین ہو, توڑ پھوڑ کرے گا, رول کو وائلیٹ کرے گا, پولیس اس کو اریسٹ کر سکتی ہے ایز پر لا, جو PPC ہمارا کہتا ہے. اب جب یہ موب بنتا ہے نا, تو موب کو کنٹرول کرنے کے لیے مے بی پولیس کے پاس یہ میکنزم ہو کہ اگر ہم چند ایک لوگوں کو اریسٹ کر لیں تو مے بی یہ ختم ہو جائے. لیکن اسٹوڈنٹ تو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, میں نے آلریڈی کہا کہ یہ ریڈیکلائز ہوتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ کو پکڑیں گے, دوسرے اور اگریسو ہو جائیں گے, تیسرے ہو جائیں گے, چوتھے ہو جائیں گے. تو ان کو تو بڑا ایک کہہ لیں کہ ایک پولائٹ وے میں مینیج کرنے کی ضرورت ہے. جیسے موب ہو, اس کو ڈی روٹ کر دیں, اس کو ڈی ٹریک کر دیا جائے سم ٹائم. اور ایسا ہوتی ہے اسٹریٹجیز پولیس کے پاس. آلدو کہ جتنے اریسٹ ہوئے تھے ان کو پولیس نے بعد میں چھوڑ دیا تھا, لیکن ٹیمپریری طور پہ. ہم اس کے لیے ایک ٹرم یوز کرتے ہیں سوشیولوجی کے اندر کہ جب کبھی بھی کانفلکٹ ہو, جیسے یہ کالجز کے اندر ہوا, تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں اکوموڈیشن. تو اکوموڈیشن ٹیمپریری ہو سکتا ہے, لانگ ٹرم ہو سکتا ہے, تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہو سکتا ہے, ٹولرنس کے اوپر ہو سکتا ہے, فارگیو. اب کیونکہ وہ حالات ایسے بنے تو اس کے اندر اکوموڈیشن کیا ہے کہ چند ایک کو اگر پکڑ لیں تو مے بی لوگ ڈر کے مارے باہر نہ نکلیں, اور ان کو بعد میں چھوڑ بھی دیا گیا. ظاہر ہے اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو کون سی سزا, یا اگر وہ اس کو فار ایگزامپل آپ بھی پڑھے لکھے ہیں, پتہ ہے آپ کو کہ اگر اسٹوڈنٹ کو سزا دیں تو سارے اسٹوڈنٹ اس سے اور زیادہ اگریسو ہو جائیں گے. تو وہ ایک ٹیمپریری ٹائپ آف اکوموڈیشن کہہ سکتے ہیں, کہ کیونکہ کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں ایسی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس جس کے اندر وہ اس کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا سر, اب ہم اسٹوڈنٹس کی بات کر ہی رہے ہیں, لیکن آپ نے اس سے پہلے یہ بات کی تھی ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن کی. تو یہ جو ڈائیورس والا جو سسٹم ہے, جو آج کل اگر ہم دیکھیں ایک ہمارا بہت ہی کامن سوشل ایشو ہے ڈائیورس, تو ایز اے سوشیولوجسٹ آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس ایشو کو کس طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے؟ بھائی پاکستان میں سیدھی سی بات ہے, جب ہم ایک سائڈ پہ میں نے ابھی بھی پیٹریارکل سوسائٹی کی بات کی ہے, تو پیٹریارکل سوسائٹی میں جب دیکھیں گے تو میل ڈومیننٹ ہے, میل کے پاس ریسورسز اینڈ ڈیسیژن میکنگ ہے, ساری چیزیں ہیں. جب کہہ لیں کہ ایک انٹریکشن گیپ آنا ہے یا اویئرنیس آنی ہے, یا سم ٹائم لوگوں کو اپنے رائٹ کا پتہ چلنا ہے, وہ چاہے ایون میل ہے فیمیل ہے دونوں کی طرف سے, تو جب رائٹ کی ڈیمانڈ کسی نے کرنی ہے نا اور دوسرے گروپ نے نہیں دینا, وہ چاہے میل فیمیل دونوں سائڈ سے ہے, یہ ایک سائڈ نہیں ہے کہ یہ سارا میل سائڈ سے ہوتا ہے, سم ٹائم فیمیل سائڈ سے بھی ہوتا ہے. اچھا, رائٹ کی ڈیمانڈ کرنی ہے, دوسرے نے دینا نہیں ہے, چھوٹا سا ایشو کریٹ ہو گیا, چھوٹا موٹا جب ایشو کریٹ ہوا, اس کے بعد تھرڈ پارٹی آئی, کوئی فرینڈ آ گئے, کوئی ریلیٹیو آ گئے, کوئی مدر ان لا, کوئی فادر ان لا, تو ان کو سم ٹائم یہ اچھا نہ لگا جو رشتہ ہوا, انہوں نے کچھ کان پر دیے. اچھا, اس کے بعد یہ ایک لاوا ٹائپ کا جو ہے نا دونوں فیملیز میں یہ بنتا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ اینڈ رزلٹ جو ہے وہ اینڈ آف میرج, جس کو ہم لوگ ڈائیورس بولتے ہیں. ہسٹوریکلی دیکھیں گے تو پہلے پاکستان میں جب میرجز ہوتی تھی پیرنٹس کرتے تھے, پیرنٹس جو میرجز کرتے تھے, ارینج میرجز ہوتی تھی, ارینج میرجز کے اندر جو ہے وہ سم ٹائم ریئر کیس ہوتا تھا ڈائیورس کا, ادروائز فیملی یونائٹ کر دیتی, ریلیٹیو آ جاتے, بولنا چلنا چھوڑ دیتے, پھر وہ خود کسی نہ کسی طریقے ان کی جو ہے وہ صلح ہو جاتی. لیٹسٹ لوگ جو ہے وہ کہہ لیں اکنامکلی اسٹرانگ ہو گئے, اویئرنیس آ گئی, ایجوکیشن آ گئی, ہمارے پاس NGOز نے بے شمار رول پلے کر دیے, ایڈوکیسی آ گئی, انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں ہے, ڈائیورس ہو بھی جائے تو اس وجہ سے پاکستان میں خلا کا جو ریٹ ہے یا جس کی پرپورشن کہہ سکتے ہیں, وہ اگر 10 سال پہلے کا دیکھیں تو مے بی وہ اگر کوئی پرسنٹیج ہے تو وہ ابھی اس سے ڈبل ٹرپل جو ہے وہ ہو چکی ہے. لیکن یہ اربن ایریا میں ڈائیورس زیادہ ہے, رورل ایریا میں کم ہے. اور ایز اے سوشیولوجسٹ اگر اربن ایریا ہو یا رورل ایریا ہو, لیکن ایز اے میں پرسنل ایک اوپینین دینا چاہوں گا یہاں پہ کہ اگر وائلنس ہوتا ہے نا تو پھر 1000 گنا بہتر ہے سیپریٹ ہونا. وائلنس ہونا, فزیکل ابیوز ہونا, سائیکولوجیکل ابیوز ہونا, اکنامک ابیوز ہونا, 1-2 ٹائم تو میں بھی فیملی فیمیل رسپیکٹ کی خاطر اس کو ایکسیپٹ کر لے گی. لیکن اگر یہ لانگ ٹرم ہوتا ہے نا تو پھر دیر از اے نو ایشو کہ اس کو ہم لوگ جو ہے وہ سیپریشن. لیکن ڈائیورس از اے اسٹگما فار فیمیل, میل کے لیے اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے. وہ تو پیسے میں ایک آپ کو انٹرسٹنگ ایگزامپل گجرات کی شیئر کرتا. میں اس کا ڈاٹا لینے کبھی جاتا ہوں آپ کے گجرات کورٹ میں. ایک وہاں پہ بچہ آیا اور وہ کانا تھا, لڑکی بڑی خوبصورت تھی. اس لڑکی نے کہا میں نے میرج کرنی ہے, لڑکے نے کہا میں نے بھی کرنی ہے. وہ وکیل ذرا نیک نیت والا تھا گجرات کا. اس نے کیا کیا کہ اس نے حق مہر میں 20 لاکھ لکھ دیا. لڑکی کو بڑا سمجھایا میرج نہ کرو. اس نے میرج کر لی. 6 مہینے بعد ڈائیورس کا کیس اسی کے پاس آ گیا, اس نے حق مہر دے دیا. تو لڑکا کانا ہو, لولا لنگڑا ہو, کان نہ ہو تو وہ تب بھی چل جاتا ہے. لیکن بہو چاند کی طرح آئے, پھر بعد میں جب ایشوز بنتے ہیں وہ پھر لوگ سم ٹائم کچھ انفارمیشن کو ہائیڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل
میل یا فیمیل کو ڈیزیز ہے پہلے بغیر بتایا میرج ہوگی, پتہ چلا ڈائیورس ہو گئی. کاسٹ نہیں بتاتے, پہلے لوگ کاسٹ ریلیجیس سیکٹر, لیکن اب کہتے ہیں کہ میل اور فیمیل کی میرج ہو جب پاکستان میں مور دین انف ہے آپ کے لوکل ریجن کے اندر, کیونکہ لوگ باہر رہتے, اور باہر جو پاکستان سے لوگ ہیں وہ پریفر کرتے ہیں ان کی جو گرلز ہیں کم از کم ان کی میرج پاکستانی لڑکے سے ہو تاکہ وہ ٹریڈیشنل ہو, رسپیکٹ کرنے والا ہو, ٹارچر نہ کرے, آلدو کہ باہر کا سسٹم تھوڑا اور ہے. تو یہ اس کے پیچھے بیہائنڈ کافی فیکٹرز ہیں, فیملیل ہیں, ٹریڈیشنل ہیں, آپ کے کلچرل ہیں, آپ کا کہہ سکتے کہ جو لوکل کمیونٹی ہوتی ہے, کچھ کمیونٹیز میں ڈائیورس ریٹ زیادہ ہوتا ہے, کچھ میں کم ہوتا ہے, کچھ میں وہ جو ایگزوگیمی ہے, اینڈوگیمی ہے, پولیگا, تو ان میں کافی چیزیں جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہیں. جیسے کہ آپ نے یہاں پہ ایک بات ہائی لائٹ کی تھی کہ پہلے جب اگر ہم پہلے ہسٹری کی بات کریں پاکستان کی تو ارینج میریجز ہوتی تھی اور اس میں بہت ریئر کیس ہوتا تھا ڈائیورس کا, اور آج کل تو آف کورس سب کو پتہ ہے کہ لو میریجز بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور یونیورسٹیز کے اندر بھی یہ چیز بہت زیادہ ہے, لو اینڈ افیکشن. سو آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کے پی کے اور بلوچستان میں دیکھیں گے تو وہاں کے پی کے کا تو میں انٹرسٹ ایگزامپل, کے پی کے میں بھی سیدھی بات ہے, ان کی فیملی میں بچہ یا بچی, بیٹا بیٹی ان کا, وہ 4 یا 5 سال کے روزے رکھ لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بالغ ہے, وہ اس کی میرج کر دیتے ہیں ارلی ایج میں, کبھی بھی ڈائیورس نہیں ہوئی, ان کے جا کے بچے کاؤنٹ کریں, ان کا فیملی لائف سٹائل کاؤنٹ کریں. اب یہاں پہ جس کو آپ لو میرج کہہ رہے ہیں, میری ڈکشنری میں لو میرج نام کی کوئی چیز نہیں ہے, وہ ہوتا ہے انٹرسٹ بیس. لوگ کہتے ہیں اس کی زلفیں اچھی لگتی ہے, اس کی ناک اچھی ہے, اس کی چال اچھی ہے, اس کی ہائٹ ہے. اچھا جب وہی زلف والی جو ہے وہ آ کے اس کو پراٹھا بنا کے دے شادی کے بعد اور اس میں زلف نکل آئے, اس کا رزلٹ اور ہوتا ہے. گجرات کی ایک فیملی میں 2013 میں امریکہ نیو یارک کے وزٹ پہ تھا, میں نے وہاں پہ دیکھا, اس کے میاں نے, اس کی ایج بھی 60 سال سے زیادہ تھی, اس نے کہا جانو یہ آج میں گوشت لایا بنا دو بیوی کو. اس کی بیوی کے پاس ٹائم شاید کم تھا, ٹی وی شی وی دیکھ رہی تھی, اس نے دال بنا دی. وہ تو گوشت کھانے کے موڈ میں آیا, جو ہی اس نے آگے سے دال دیکھی, ڈنڈا اٹھایا, بیوی کے سر میں مارا, وہ صحیح کی مر گئی. جب وہ مر گئی تو کیس چل گیا عدالت میں. جب کیس چلا تو اب عدالت میں وہ کہتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں, میں نے حلال فوڈ کھانا. انہوں نے کہا تم نے جو بیوی مری ہے وہ کہاں کی حلال تھی. تو یہ سم ٹائم کہہ لینا کہ یہ جب ہم لوگ لو کی بات کرتے ہیں نا تو یہ کہہ لیں کہ ایک ٹرسٹ بیسڈ ہے, ٹیمپریری ہے, ریڈیکلائزیشن کہہ سکتے ہیں. اور اس کا زیادہ تر پاکستان میں جو رزلٹ نکلتا ہے نا وہ یا تو ڈائیورس میں نکلتا ہے یا فیمیل کے مرڈر پہ نکلتا ہے. کیونکہ میں نے پارٹریارکل کا بار بار ذکر کرا, ہماری سوسائٹی ابھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہے ان چیزوں کو. فیملیل رسپانس ہو پیرنٹ کی طرف سے تو وہ آئیڈیل ہے, لیکن اگر کوئی لو کے چکر میں پڑتا بھی ہے اور پیرنٹس کی کنسنٹ ہو جاتی ہے تو وہ آئیڈیل ہوتا ہے. اور اگر پیرنٹ کی کنسنٹ نہ ہو اور لوگ اس کے لیے, ہم لوگ لو تو نہیں کہتے سوشیولوجی میں, ہم لوگ اس کو ایلوپنگ کا نام دیتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کو بگائے یا لڑکی لڑکے کو بگائے اور وہ میرج کر لے, وہ ایلوپنگ ہوتی ہے. اچھا اگر ایلوپنگ والی میرج ہو جائے جس کو آپ لو میرج کہہ رہے ہیں, وہ اگر تو وہ نیولی میرڈ کپل اپنی فیملی سے دور رہتا ہے 3-4 سال 5 سال, 2-3 بچے ہو جائیں, صلح کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن بچے ہونے سے پہلے اگر وہ پکڑے جاتے ہیں, فیمیل کا تو کنفرم مرڈر ہے کہ وہ اگر تھرڈ پارٹی انٹرونشن نہ کرے وہ مرڈر ہو جاتا ہے. اور یہ آپ کے بے شمار لوکل ایگزامپلز بھی ہیں آپ کے گجرانوالا ڈویژن کی, منڈی پھالیہ, کھاریاں, گجرات, لالہ موسیٰ, سیالکوٹ وغیرہ کی. لیکن اگر ان کے یہاں بچے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بچوں کے اوپر آ کے فیملی کنسنسس کر لیتی ہے. لیکن پھر بھی جو پراپرٹی ہے اس کے اندر اور اس کی ایکسیپٹینس یا ڈیسیژن میکنگ یا اس کے اندر سم ٹائم فیمیل کو زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو میل. اوکے سر, ایز اے سوشیالوجسٹ آپ ایک انڈیویجول کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے کہ وہ کیا لائک کون سے اسٹیپس لے اپنی سوسائٹی کو یا جو بھی ایشوز چل رہے ہیں ان کو اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو ذرا بہتری کی طرف لانے کے لیے؟ ساتھ دیکھو, ایک انڈیویجول کبھی بھی اس پورے سسٹم کو نہیں ٹھیک کر سکتا. یہاں پہ ہمارے پاس ایک کہہ لیں لیولز ہوتے ہیں. میں اگر انڈیویجول ہوں, میں کیا ٹھیک کر سکتا ہوں, میں اپنے آپ کو کر سکتا ہوں, اپنے بیوی بچوں کو کر سکتا, اپنی فیملی کو, جو انڈیویجول لیول ہے. اب جب نامز, ویلیوز, فوک ویز اور موریز کی اوپر لیول کی بات آئے گی تو وہ کریں گے سوشل گروپس جتنے بھی ہمارے بنتے ہیں, فارمل انفارمل ہیں, ہمارے ٹریڈیشنل ہیں, فیملی کے گروپ ہیں, فلان. اچھا پھر ایک آ جائے گی کمیونٹی اور اسٹیٹ لیول کی بات, جہاں پہ یہ لا بنتے ہیں. اب جیسے میں لا کی بات کر رہا تو لا ایسے نہیں بن جاتا. لا کی بیسز ہوتی ہے پولیٹیکلٹی ہوتی ہے, یونیورسلٹی ہوتی ہے, اسپیسیفسیلٹی ہوتی ہے, پھر اس کے ساتھ پینل کنڈکٹ لگتا ہے. تو وہ اسٹیٹ نے بنانے ہیں, وہ انڈیویجول نے نہیں بنانے ہیں. تو اگر انڈیویجول, کمیونٹی اور اسٹیٹ لیول, جس کو ہم نیشنل لیول بولتے ہیں, یہ تینوں اپنی ایفرٹ کریں گے تو اس کا کوالٹی رزلٹ اور آئے گا. اور اگر ایک انڈیویجول کہیں تو ایک انڈیویجول ایک
دفعہ ایفرٹ کرے گا, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, آگے سے اس کو سوسائٹی رسپانس نہیں دیتی ہے, سوشل گروپ رسپانس نہیں دیتے ہیں, کمیونٹی نہیں دیتی ہے, وہ چپ کر کے گھر بیٹھ جائے گا, بالکل چپ کر بیٹھ جائے گا. تو اگر تینوں لیولز کے اوپر ہم اپنی ایفرٹ کرنا شروع کر دیں تو پاکستان کیا آپ نے ہماری فیملیز کا جیسے جو ہے نا یہ بوم کر سکتی ہے. ادروائز ہمارے پاس جو این جی اوز ہوتی ہیں جن کو ہم نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کہتے ہیں, ساری این جی اوز ٹرو اسپرٹ میں کام نہیں کرتی. پاکستان نے سیو دی چلڈرن کو بین کیا, کچھ ایشوز تھے. جو آپ کے پاس یو ایس اے آئی ڈی ہے, رشیا نے اس کو بین کر دیا. آسٹریلیا نے انوائرمنٹل اورینٹڈ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن تھی, اس کو بین کر دیا کیونکہ وہ انٹرفیئرنس کر رہی تھی. تو اگر یہ انٹرفیئرنس بھی ایک سائڈ پہ تھوڑی سٹاپ ہو جائے گی نا, تو ہمارا فیملی سسٹم اور جتنے سوشل پرابلمس ہیں وہ بڑے اسٹیبل اور وہ ٹھیک طریقے سے ہمارا سسٹم چلے گا انشاءاللہ. باقی تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. تھینک یو سو مچ. اور آج کی ایپیسوڈ ہماری بس یہاں تک ہی تھی. Thank you so much for watching our episode. Thank you so much for supporting us on all social media platforms. Allah Hafiz. Thank you so much.